پنجابی زبان کے مشہور شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 میں ریاست بہاولپور، پاکستان کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کی دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تاریک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا، اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے، اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں موچی، نائی اور جلاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہدے کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرعشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن اس عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار، قافیاں اور دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں، بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پھٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آواز بلند کی، اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کم تر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے تلمذ طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور اس تسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے، جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ان کے شعر دیکھیے۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھرجائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں۔
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਈ ਆਖੇ ਬੋਸ਼ਤੇ ਪੀਂਗਾ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੇ बाग बहारा तलब हो जा राइयाँ। इस बगावत पर आपको ख़ानदान ज़ात और अपने हम मजहबों की शदीद मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। ना सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया, बल्कि अपनी शायरी और अमल से उसका जवाब भी दिया। इसी दौर में जब आप नस्ली तफाहर को खाक में मिलाने की यादाश्त में ज़ेरे अताब थे, आपने गधे पाल लिए, जो इस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को इस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और इसका अमली हिस्सा बन गए। जिंदगी के हर मोड़ पर उनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नज़दीक एक बेमानी चीज़ थी और इंसानी वहदत और इंसानी बरादरी की अहम आहंगी के लिए ज़ेरे कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चौराहों में मजमा के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका खानदान और बरादरी इस बात से नाला रहते कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है। शाह इनायत का मरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। बुल्ले शाह से कबल भी शोरा ने मजहबी पेशवाओं की चीरा दस्तियों को हदफ तनकीद बनाया, लेकिन जिस बहादुरी, जुरात और दलेरी से बुल्ले शाह ने इन मजहबी ठेकेदारों को रद्द किया है। एक मर्तबा आप हुजरे में बैठे थे, रमज़ान का महीना था, आपके कुछ मरीद हुजरे के बाहर बैठे गाजरें खा रहे थे। करीब से चंद रोज़ादार मुसलमान गुजरे तो इन्हें रमज़ान में इस तरह रोज़ा खोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती, रमज़ान के महीने में चर रहे हो। मरीदों ने कहा, जाओ भाई, मोमनों भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मोमनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं हैं। इन्होंने पूछा कि तुम हो कौन? मुरीदेन बोले, मुसलमान हैं। क्यों मुसलमानों को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतर आए और मरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर आपसे पूछा, अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से इन्हें जाने का कहा। उन्होंने दोबारा पूछा, तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मरीद हुजरे में दाखिल हुए कि इन्होंने हमें मारा है। आपने कहा, तुम लोगों ने जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने तुमसे क्या पूछा था? मुरीदों ने बताया कि इन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, तो हमने कहा मुसलमान हैं। बुल्ले शाह ने कहा, कुछ बने हो तो मार खाई है ना? हम कुछ नहीं बने, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। बुल्ले शाह कौन है? अपने शेरों में यूं इजहार ख्याल किया है, बुल्लिया की जाना मैं कौन? ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फरौन। बुल्लिया की जाना मैं कौन? ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं विच शादी गमनाकी, ना मैं आबी ना मैं हाकी, ना मैं आतश ना मैं पौन। बुल्लिया की जाना मैं कौन? ना मैं बेत मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कुछ अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच बोन। बुल्लिया की जाना मैं कौन? अव्वल आहर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पुछाना, मेथू वध ना कोई सियाना। बुल्लिया ओ खड़ाए कौन? बुल्लिया की जाना मैं कौन? बुल्ले शाह ने शायरी के ज़मन में एक ज़हीम विरसा छोड़ा है।
ایک مختصر پوسٹ میں ان کے کلام، فکر، زندگی اور اس عہد کے خیالات کی جانب محض اشارہ کرنا ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سے پہلوؤں کا رہ جانا بھی یقینی ہے۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقتدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کی انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی بلے شاہ کو ان مداریوں کی ان بیہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی، وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ تو خود کہتا ہے، بلے شاہ اسا مرنا نائیں، گور پیا کوئی ہور۔